لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته محامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات علی محمد. حضرات قبل سے کی گفتگو کا آغاز کروں. ایک جان گداز واقعہ پیش آیا پاکستان کے شہر حلم پشاور میں. بم حملے میں بعض مومنین 8 سے 10 مومنین کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ شہید ہوئے. حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ان شہداء کی روح کو احساس کریں. ہماری گفتگو کربلا جلوہ توحید کے عنوان سے ان آیات کی اس آیت کے ذیل میں ہو رہی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہو کہ میری نماز میری تمام عبادتیں میری زندگی اور میری موت پروردگار کے لیے عالمین کے رب کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور ہم اول مسلمین ہیں پہلے مسلمین ہیں. یہ حادثہ بھی آپ کو سننے میں آیا اور اس طرح کے حادثے اور بھی سنتے رہے ہیں اور اس وقت تک اس طرح کے حادثے سنتے رہیں گے جب تک کہ مسلمان توحید کو صحیح طریقے سے نہ سمجھیں. ساری مشکل توحید کی ہے. وہ مسلمان جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ وہ کیوں کسی ایسے مسلمان کا خون بہاتا ہے جو وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ توحید کے کلمات تو ادا کر رہا ہے لیکن توحید اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوئی ہے. توحید کا کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن توحید اس کے دل، روح اور
قلب پر اثر انداز نہیں ہوئی ہے. اور ہماری گفتگو یہی ہے کہ انسان کی زندگی سے توحید کا کیا تاثر ہے, انسان کی زندگی سے توحید کا کیا ربط ہے. اگر توحید انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے اور شرک دور ہوتا چلا جائے, فتنوں سے انسان دور ہوتا چلا جائے, اپنے گمراہ رہبروں کی تلقینوں سے انسان دور ہوتا چلا جائے, تو کبھی ایسے حادثات دیکھنے کو نہیں ملیں گے, ایسے جامدات حادثات. یہ سب مشکل توحید سے دوری اور شرک سے مانوس ہونے کا نتیجہ ہے. انسان نے خدا کی عبادت کے بجائے, خدا کی اطاعت کے بجائے, خدا کے سامنے سر جھکانے کے بجائے طاغوت کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا. شرک ایک ایسا وائرس ہے, ایک ایسا وائرس ہے یہ شرک کہ جب یہ انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو پورے زندگی کے نظام کو خراب کر دیتا ہے. پھر انسان پہچاننا بھول جاتا ہے کہ کون میرا بھائی ہے, کون میرا عزیز ہے, کس کے ساتھ کس طرح کی برخورد کرنی ہے, کس کے ساتھ کس طرح کی رفتار کرنی ہے. یہ وائرس پورے فائل کو سب خراب کر دیتا ہے, انسان کی زندگی کی ساری فائلوں کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. شرک ایسا ہے اگر انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے. اور توحید کی جو انسان کی فطرت کی آواز ہے, انسان کے نیچر کی آواز ہے, کل اس کی گفتگو ہوئی آپ کی خدمت میں, انسان سے روز ازل اس بات کا وعدہ کیا کہ انا عبدونی, میری عبادت کرنا, صرف توحید سے آشنا رہنا اور کسی سے بھی آشنا نہ ہونا. کیونکہ اگر دوسروں سے آشنا ہوگے تو ہزاروں کے سامنے سر جھکانے پڑیں گے, خدا کے سامنے آگے سر جھکاؤ گے تو خدا تمہارے سر کو بلند کرتا ہوا نظر آئے. یہاں تک ہماری کل گفتگو پہنچی کہ فطری ہے یہ توحید. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری معماری کے جو نمونے ہیں, خاص کر اسلامی معماری, دوسری معماری میں یہ چیزیں تھیں جب تک وہ توحید سے آشنا تھے. اور چونکہ روح میں انسان کے توحید ہے, فطرت میں انسان کے توحید ہے, لہذا بعض نمونے دیکھنے میں آ جاتے ہیں کہ کثرت سے انسان شروع کرتا ہے, کثرت سے, لیکن جا کے ختم ہوتی. اسلامی معماری کا نمونہ گنبد ہے. گنبد یعنی کیا؟ یعنی کثرت سے شروع ہوا ہے لیکن جا کے ایک وحدت پہ ختم ہو جائے گی. یعنی اس کی اگر تحلیل کریں, انالائز کریں, تو یہ وہی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں ایک توحید کی روح پائی جاتی ہے, وہ آگے اپنی معماری میں بھی دکھا رہا ہے انسان کہ شروع تو اس نے کثرت سے کی, لیکن وہ چاہتا ہے کہ جا کے آخر میں ایک وحدت پہ اس کو ختم کر دے. محراب بناتا ہے, کثرت سے شروع کرتا ہے لیکن آخر میں جا کے ایک وحدت پہ اس کو ختم کر دیتا ہے. گنبد بناتا ہے, مختلف جگہوں سے شروع کرتا ہے لیکن آخر میں جا کے ایک وحدت پہ ختم کر دیتا ہے. یہ کس بات کا ثبوت دیتی ہے؟ یہ انسان کو یہ بتا رہے کہ تیرے روح میں توحید ہے, تیری فطرت میں توحید ہے, تو اس ایک کی طرف جانا چاہتا ہے. یعنی تو کمال کی طرف جانے کا صرف ایک راستہ سمجھتا ہے, وہ یہ کہ ایک جگہ پر, ایک مقام پر پہنچ جائے, ایک وحدت پر پہنچ جائے. اس وحدت کو اگر انسان در کر لے تو یہ سارے اختلافات دور ہو جائیں, یہ ساری لڑائیاں اور سارے جھگڑے ختم ہوتے ہوئے نظر آئے. دین انسان کو اسی وحدت کی طرف بلا رہا ہے. اور اس کے پہلے گفتگو ہو چکی ہے 2 دن تک کہ دین انسان کی جو تربیت کر رہا ہے, تربیت کا آخری نتیجہ رب العالمین تک پہنچانا ہے. اور دین کے جتنے بھی قانون ہیں, توجہ فرمائیں گے, دین کے جتنے بھی قانون ہیں وہ سب کے سب انسان کی اس طرح تربیت کر رہے ہیں کہ انسان کو اس مقام تک پہنچا دیں, وہ کمال کا مقام جہاں پہنچ کر انسان سب کو ایک جیسا دیکھنا شروع کر دے, سب کو اپنا عزیز, سب کو اپنا بھائی, کوئی ایمان میں بھائی ہے, کوئی اسلام میں بھائی ہے. حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی تمہاری طرح انسان ہے. مالک اشتر سے کہا کہ دیکھو صرف اپنے لوگوں کا خیال نہ رکھنا, صرف مسلمانوں کا, صرف مومنین کا جو تمہارے چاہنے والے ہیں, جو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. نہ کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری طرح آفرینش میں, پیدائش میں تمہارے شریک ہے, تمہارے جیسے انسان ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا, ان کا بھی خیال رکھنا. اگرچہ وہ ابھی دور ہیں, آشنا نہیں ہے تمہاری باتوں سے, تمہاری توحید سے, تمہارے اصول سے, لیکن ان کا خیال رکھنا کہ دھیرے دھیرے آشنا ہو جائیں. آشنا کرنا تمہارا کام ہے. اور کسی کا اس طرح خیال رکھنا کہ اسلام میں تمہارے بھائی مومن ہیں, تمہارے سب کے ساتھ. قانون سارا جتنا بھی قانون ہے اسلام کا, وہ سب انسان کو اس طرح کامل کر رہا ہے کہ اس مقام تک پہنچا دے کہ جو انسانیت کا مقام ہے. لہذا قرآن نے بڑھ کے آواز دی کہ
یہ نہ کرنا کہ دین کے بعض چیزوں کو حاصل کر لو اور بعض چیزوں کو چھوڑ دو، یہ نہیں پہنچائے گا وہاں تک، توجہ فرمائیں گے، یہ نہیں پہنچائے گا اس مقام تک۔ اگر ہم نے کہا کہ بعض چیزیں جو ہمیں پسند ہیں وہ تو ہم لے رہے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دے رہے ہیں، تو یہ خدا کا دین نہیں ہوا، یہ میرا دین ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ توجہ فرمائیں گے۔ وہ چیز کی جو ہمیں پسند ہے، ہمیں نماز بہت پسند ہے۔ کیوں وہ نماز پسند ہے؟ اس لیے کہ نماز پڑھ لینے سے سکون مل جاتا ہے۔ یہ اگر نماز انسان پڑھا چونکہ نماز پڑھ لینے سے سکون مل جاتا ہے، تو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے، یہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے سکون مل جاتا ہے۔ بس یہ نماز اپنے لیے پڑھ رہا ہے، خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی یہ کبھی توحید سے آشنا نہیں ہے۔ دیکھیں کہاں تو میں گفتگو لے جانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے یہاں پر۔ یہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں چونکہ دنیا مختلف ہے، گھبرائی ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، حالات ٹینشن ہے، گھر میں جاؤ وہاں ٹینشن ہے، دکان پہ جاؤ وہاں گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، بازار میں جاؤ وہاں انسان گھبرایا ہوا ہے، دوستوں سے ملے وہاں، یہ سارے ٹینشن کیا؟ جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، ٹینشن فری، سکون مل جائے گا۔ اس لیے اگر آگے نماز سکون ملتا ہے، لیکن نماز اس لیے نہیں ہے صرف، یہ صحیح غلط ہے، ذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا ہے جو انسان کے دل کو سکون اور اطمینان پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ نماز کا راز ہے، نماز کا ایک فلسفہ یہ ہے، لیکن نماز اس لیے کہ خدا کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر خدا کا حکم سمجھ کے پڑھیں گے تو خدا کے سارے حکم پہ انسان عمل کرے گا۔ یا ایھا المؤمنین ادخلوا فی السلم کافۃ، سب کے سب پورے کے پورے دین کو قبول کرو، یہ تمہیں نتیجہ دے گا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ دیدار لوگوں میں دین کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ دین کو صرف اس حد تک ہم نے قبول کیا جتنا مجھے پسند ہے، تو یہ میرا دین ہے، یہ خدا کا دین نہیں ہوا۔ روزہ رکھیں گے، کیوں روزہ رکھیں گے؟ اس لیے روزہ رکھیں گے چونکہ روزہ رکھنے سے فیٹنس کم ہو جاتی ہے، چربی کم ہو جاتی ہے، جسم کے وہ آلات، وہ مواد جسم سے نکل جاتے ہیں کہ جسم کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، بس روزے کا فائدہ ہے لہذا روزہ رکھو۔ لیکن جہاد نہیں کریں گے۔ جو احکام ہے، نماز پڑھیں گے چونکہ سکون ملتا ہے، یہ سب مرحلے ہیں، ہر انسان کے الگ الگ مرحلے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نماز پڑھ لیں گے لیکن روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ بہت سخت کام، مشکل ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، جو ڈسٹرب ہو جائے گا انسان، روٹین سے باہر نکل جائے گا، روٹین سے باہر نکل جائے گا، جب یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ نماز پڑھیں گے لیکن روزہ نہیں رکھیں گے۔ ایک آدمی اور آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں روزہ تو بہت اچھا ہے، روزہ تو رکھیں گے، روزے میں تو بہت فائدہ ہے، بالکل ہمارے جسم کا جو ہے سارے جراثیم، سارے وہ گندے مواد وہ سب کے سب ختم ہوتے، گھلتے گھلتے ختم ہو جاتے ہیں، بس روزہ رکھو، روزے میں بہت فائدہ ہے، کیونکہ جسم کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن جہاد نہیں کریں گے، اس میں خون دینا پڑتا ہے، کون خون دے گا؟ زکات نہیں دیں گے، خمس نہیں دیں گے، کیوں؟ اس لیے اس میں مال دینا پڑتا ہے، اپنے محنت سے کمایا ہے، اپنے جیب میں پیسہ ڈالا ہے، محنت میں نے کی، پھر کیوں دیں؟ کرنی ادخلوا فی السلم کافۃ، پورا کا پورا۔ اگر ایک اپنے پسند کا دین قبول کرو، ایک طرف سے معاملہ صحیح ہو جائے گا لیکن دوسری طرف سے خراب ہوتا نظر آئے گا۔ ایک طرف سے انسان کو سکون مل جائے گا، اجتماعی اعتبار سے ایک جیسے خوب ہو گیا انسان، لیکن دوسری طرف سے فقراء نظر آئیں گے سڑکوں پر، گلیوں میں، ان کا بھی مسئلہ حل ہونا ہے۔ دیندار معاشرے میں فقیر کوئی نہیں ہوتا، توجہ فرمائیں گے۔ علی ابن ابی طالب کی حکومت میں کوئی فقیر نظر نہیں آتا تھا، اگر امام علی علیہ السلام نے ایک مسیحی کو دیکھا کہ بھیک مانگ رہا ہے، ٹھہر گئے وہاں پر، پہچانے علی کو، دیکھا کہ ایک مسیحی یا عیسائی کو بھیک مانگ رہا ہے بوڑھا، علی کے قدم رک گئے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مسیح، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب کام کرنے کی صلاحیت نہیں۔ کہا یہ انسان کہ جب اس کے جسم میں طاقت تھی، اس کی طاقت سے مدد لے کے تم نے اپنے کام کروائے، اور جب اس کے طاقت نہیں رہے گی اس کو فقیر بنا دیا گیا، بیت المال سے اس کے سارے خرچ پورے کر دیے جائیں، اس کی سارا خرچ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ یعنی علی کی حکومت میں کوئی فقیر نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جو جن کے پاس سرمایہ ہے ان کا بیت المال تک مال آئے۔ لہذا یہ نہیں کہ روزہ پسند ہے روزہ رکھیں گے، نماز پسند ہے فائدہ پہنچا رہے لہذا نماز پڑھیں گے، لیکن نہیں،
جہاں جیب سے مال نکالنا ہوگا وہ نہیں نکلے گا. قرآن نے آگے بڑھ کے کہا تم کیا سمجھتے ہو تم 1 دو گے خدا اس کے بدلے میں 10 دے گا. اگر تمہیں بینک پر یقین ہے لیکن خدا کے قانون پر یقین نہیں ہے توجہ فرمائیں. اور آگے کہا 10 نہیں 700 گنا دے گا. مثالیں ہیں قرآن میں کہ جیسے ایک درخت ایک گندم ڈالتے ہیں اس سے 7 نکلتے ہیں 7 میں 100 دانے نکلتے ہیں 700 کی مثال کہ اس طریقے سے خدا 1 کو 100 میں تبدیل کر دے گا. اصل زکات کے معنی ہی بڑھنے کے ہیں. زکات جو کلمات بنا ہے زکات یعنی نمو. عربی میں آپ جا کے دیکھیں لغت میں زکات یعنی نمو یعنی یہ انسان کی جو نکال کے دے رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دے دیا. قرآن کہہ رہا نہیں بڑھ رہا ہے یہ اضافہ ہو رہا ہے. صدقہ یعنی کیا یعنی اپنے ایمان کی تصدیق کرنا. صدقہ نکال کے اسلام نے 1 درہم دیا یعنی یہ کس نے تصدیق کی ہے اپنے ایمان کی صداقت کی ایمان. بس گفتگو ہم یہ نہیں کر رہے اس میں مسلم نہیں جانا چاہتے اس کی توضیحات میں صرف اشارہ کر رہے ہیں. بس ناقص دین نہیں کہا ٹھیک ہے ہاں سوسائٹی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بیلنس میں رکھنے کے لیے یہ نظام ضروری ہے. خمس بھی ضروری ہے زکات دیتے ہیں خمس بھی دیتے ہیں لیکن خون نہیں دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں. نماز بھی پڑھ لیں گے چونکہ فائدہ ہے روزہ بھی رکھ لیں گے چونکہ فائدہ ہے خمس زکات بھی دے دیں گے تاکہ لوگ فقیر نہ رہیں. فقیر رہیں گے آج میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالیں گے چوری کریں گے. واقعی میں ایک جگہ کے ملک میں گیا مڈغاسکر وہاں پہ کالے لوگ بہت زیادہ بیچارے فقیر ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے ورنہ آ کے ہمارے گھر پہ ڈاکہ ڈالیں گے. کنٹرول میں رکھنے کے لیے بیلنس میں رکھنے کے لیے اگر اس سے بڑھ کے بھی سوچیں کہ بیلنس میں رکھنے کے لیے چلو ہمارے پاس زیادہ ہے ہم دے دیتے ہیں ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. خدا نے یہ نہیں کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے سب دے دو. یہ نہیں کہا کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ نہیں تم اپنی ساری ضرورت کو پورے اسٹینڈرڈ کے ساتھ پورا کرو پورے اپنے اسٹینڈرڈ کے ساتھ جو کچھ تمہیں ضروری وہ سب کچھ فراہم کرو. سب کچھ فراہم ہونے کے بعد جو بچ جائے وہ سب نہیں دو. اگر 100 بچ گیا ہے تو صرف 20 نکال کے دے دو اس میں تو تمہارا کوئی نقصان نہیں. تو کہا ٹھیک ہے اتنا ہم دے دیں گے کوئی مشکل نہیں ہے. پیسہ دینا آسان خون نہیں دیں گے ہم اگر جان نہیں دیں گے. کہانی اگر جان نہیں دو گے تو پھر فلسفہ کہاں سامنے سے آئے گا برائیاں دور کیسے ہوں گی. کہ ہم اپنے آپ کو بنا لیں گے لیکن ہم ہمیں معروف نہیں کریں گے. ہم نہیں آئیں گے لوگوں کو روکنے کے لیے برائیوں سے. کہا حسین ابن علی نے اپنا سارا گھر لوٹا دیا ہمیں معروف کرنے کے لیے. آپ نہیں کریں گے تو کیسے آگے بڑھے گا. ان الانسان لفی خسر یہ انسان گھاٹے میں رہ جائے گا اگر وہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اگر وہ نہ کرے توصیہ کرے وصیت کرے. بس کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ عرض کرنا انسان کے لیے جو بھی قانون خدا نے بنایا ہے وہ پورا قانون سب مل کے انسان کو کامل بناتا ہے. ایک نہیں اس کا ایک حصہ نہیں. ایک حصے سے انسان کارٹون جیسا ہو جاتا ہے. دین بھی کارٹون جیسا ہو جاتا ہے. کارٹون تو دیکھتے ہیں نا اخباروں میں کارٹونوں میں صرف کوئی ایک پہلو نمایاں کیا جاتا ہے. اگر اس کے شکم کو دکھانا تو شکم کو بڑا سا بنا کے اس کو نمایاں کر دیا جاتا ہے. یہی تو ہے نا. اگر درندگی کو دکھانا ہے تو اس کے دانت بڑے دکھا دیے جاتے ہیں حیوانوں جیسے. اگر اس کی وحشت کو دکھانا اس کی آنکھ بہت بڑی سی بنا کے سرخ آنکھیں دکھا دی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کارٹون کا کام ہی یہ ہے کہ صرف ایک پہلو کو نمایاں کرے. اگر صرف ایک حصے کو لے کے اس میں انسان بڑھتا چلا جائے تو یہ دینداری نہیں ہے. یہ کارٹونسٹ دین ہے کارٹون کا دین ہے. یہ دین اپنی امید رکھے کہ نہیں نمازیں تو پڑھی جا رہی پھر دین کا اثر کیوں نہیں ہمارے معاشرے میں. نہیں ہوگا اثر. صرف نماز سے تو اثر نہیں ہوتا. کامل دین انسان کی تربیت کرے گا. کامل نظام انسان کی تربیت کرے گا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں آئے کچھ لوگ اسی شروع میں کہا کہ رسول اللہ آپ کا دین تو ہمیں قبول ہے لیکن کچھ جماعتیں ہمیں قبول نہیں ہیں. اب کیا کہا یہ نماز ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. دوسرے کہا ہم شراب تو ہم سے نہیں چھوڑ سکتے یہ ہمارے بس کی بات نہیں. کہا تیسرے کہا ربا کا ہمارے یہاں قانون سود خوری کا اتنا زیادہ عمیق ہے وہ ہم سے نہیں چھوٹے گا. پورا ہمارا اقتصاد اسی پہ چل رہا ہے پوری اکانومی اسی پہ چل رہی ہے. کہ یہ 3 چیز ہمیں آپ معاف کر دیں باقی ساری چیزیں ہمیں آپ کو قبول ہیں.
یہ 3 چیزیں ہمیں معاف کر دیں آپ، باقی سب میں قبول کرتا ہوں. ہم پورا قبیلہ آپ کے سامنے اسلام کا نہیں، ہمیں نہیں قبول، ایسا دین ہمیں نہیں قبول. اس لیے کہ ایسے دین کا فائدہ نہیں ہے انسان کی زندگی میں. دین آیا ہے کہ انسان کی زندگی کو کامل کرے. کون سا دین کامل کرے گا؟ وہ دین کی جو کامل دین ہو، ناقص دین نہیں. توجہ فرمائی آپ نے. اور جب اس منزل پر انسان آ جائے، اب آگے بڑھیں یہاں سے، اس منزل پر جب انسان آ جائے تو پھر وہ دین کے جس عمل کو انجام دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے اس لیے انجام دے رہا ہوں، چونکہ میرے لیے فائدے مند ہے. یہ دیندار نہیں ہے، یہ خدا کا بندہ نہیں ہے، یہ اپنا بندہ ہے، اپنے ہوس کا بندہ ہے. اس کا نام عبداللہ نہیں ہوگا، اس کا نام عبد الحوس ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ عبداللہ نہیں ہوا، چونکہ اپنے پسند کا دین کر رہا ہے، اپنے پسند کے دین کے پیچھے بھاگ رہا ہے. قرآن نے پڑھ کے آواز دی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم دیکھتے ہو اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کیا تم دیکھتے ہو اس شخص کو؟ اپنی خواہشات کو اس نے اپنا خدا بنایا ہے. دین کو بھی ماننا ہے، اس لیے ماننا ہے کہ میرے لیے مفید ہے. اس کی ساری نظر اپنی طرف ہے، خدا کی طرف نہیں ہے. اس سے بڑھ کے شرک اور کیا ہوگا؟ توحید یعنی یہ کہ جو کچھ انجام دے رہا ہے، کم صحیح، مختصر صحیح، وہ خدا کے لیے. نمازی نہیں، تجارت کر رہا ہے، خدا کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی توحید ہے، یہ بھی عبادت ہے، عظیم ترین عبادت ہے. عجیب دین ہے، عجیب خوبصورت دین ہے. یہ نہیں کہا کہ مسجدوں میں آ کے چند رکعت نماز پڑھ لو بس. ممکن ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہو لیکن وہ عبادت نہ ہو، اور ممکن ہے دکان پہ بیٹھ کے تجارت کر رہا ہو اور وہ عبادت ہو. کیوں؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے کہ نظر دیکھیں اس کی نظر کہاں پہ ہے. اگر نماز پڑھ رہا ہے لیکن نظر اپنی طرف ہے تو عبادت نہیں ہے یہ. اگر وہ تجارت کر رہا ہے لیکن نظر خدا کی طرف ہے تو یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ دین. کسی چیز کی طرف نظر نہیں ہے، ثواب کی طرف. میں عجیب منزل تک میں لے جانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے، آپ متوجہ ہیں؟ ثواب کی طرف نظر ہے کا نہیں. اسلام اٹھانا چاہ رہا ہے، اسلام بلند کرنا چاہ رہا ہے انسان کو، کہ حتیٰ کہ تمہاری نظر ثواب کی طرف بھی نہ ہو. ثواب ملے گا تمہیں لیکن نظر ثواب کی طرف نہیں ہو. دیکھیں توحید کی کس منزل تک لے جانا چاہ رہا ہے انسان کو خدا. یہ ثواب تو ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو ابھی شعور کے اعتبار سے بہت نیچے تھے. یہاں بہت توجہ کریں گے آپ اگر میں اس مطلب کو پہنچا گیا آپ کی خدمت میں. پھر دیکھیں گے اسلام کس بلندی کا نام ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ ثواب، نمازیں پڑھ رہے ہیں تاکہ ثواب مل جائے، مجلسیں کر رہے ہیں تاکہ ثواب مل جائے، مجلسوں میں آ رہے ہیں تاکہ جنت تک پہنچ جائیں. انسان عبداللہ ہے، عبد الجنت نہیں ہے، جنت کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے. لہذا ثواب اگر کہا گیا، یہ جنت اگر کہیں گی تو یہ اس لیے ہے کہ ابھی شعور کے اعتبار سے انسان نیچے ہے. اس شعور کے اعتبار سے جو انسان نیچے ہے اس کو رغبت دلانے کے لیے ثواب کہا گیا، تاکہ آئے کم سے کم یہاں تک. پہنچنا تو اسے وہاں ہے، ابھی یہ سمجھ کے نہیں آ سکتا تو شوق میں آئے، رغبت میں آئے، لالچ میں آئے، کیونکہ یہ سفر یہ کم سے کم طے کر لے. بات مثال سے واضح ہوگی. ایک بچہ، ایک ماں اپنے بچے سے کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی بیٹا اور کھانا کھا لو، یہ کھانا کھانا تمہارے لیے بہت مفید ہے، اسے کھانا کھاؤ گے تو تمہارے جسم میں طاقت ہوگی، یہ کھانا کھاؤ گے تو تمہارے قوتیں بڑھیں گی، یہ کھانا کھاؤ گے تو تمہارا جسم قوی ہوگا. اس بچے کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کیا چاہ رہی ہے بچہ؟ کھانا کھانے سے جسم قوی ہوگا. وہ بھاگتا ہے، ماں لقمہ لے کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، بچہ بھاگتا ہے ادھر ادھر، منہ میں لقمہ نہیں ڈالنے دیتا. بچہ ہے نا،
ماں اس کو لاکھ سمجھا رہی بیٹا کھانا کھا لو، اگر تم کمزور ہو تم ضعیف ہو جاؤ گے، تم قوی ہو جاؤ گے، کھانا کھا لو گے تمہاری طاقت آ جائے گی۔ وہ بچہ طاقت واقت کی بات نہیں سمجھتا، وہ کیا سمجھے طاقت کیا ہے، وہ بھاگ رہا ہے ادھر ادھر۔ اور جن کے بچے ہیں وہ جانتے ہوں گے، جو لوگوں کے بچے نہیں ہیں خدا ان کو دے انشاءاللہ۔ یہ بچہ بھاگ رہا ہے، پھر ماں کیا کہے گی؟ وہ ماں جو ہوشیار ہے عقل مند ہے، یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا آؤ کھانا کھاؤ تمہاری طاقت ہوگی اس کے ذریعے سے۔ ماں کہے گی بیٹا آؤ کھانا کھا لو، ابھی کھانا کھا لو لیکن تمہیں لے جائیں گے پارک ٹہلانے کے لیے۔ بچہ آگے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیتا ہے، کیوں بھی پارک جانا ہے؟ بیٹا یہ کھانا کھا لو، چلو تمہارے لیے ٹافی خریدیں گے۔ وہ بچہ آگے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیتا ہے، کیوں؟ اس کی نظر ادھر ٹافی پہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ باپ کہتا ہے بیٹا پڑھو 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 گے علم میں اضافہ ہوگا، تمہارا علم بلند ہو جائے گا، تم دانشمند، تم اسکالر ہو جاؤ گے، تم سائنٹسٹ ہو جاؤ گے، تم عالم ہو جاؤ گے۔ یہ بچہ کیا جانے کہ سائنٹسٹ کیا ہے، عالم کیا ہے، اسکالر ہونا کیا ہے؟ یہ بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے وہ کرکٹ کے میدان میں، جا رہا ہے فٹ بال کے میدان میں، اس کو یہ سب سمجھنا نہیں آتا۔ تو باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا پڑھو، دل لگا کے پڑھو، جب تم پاس ہو جاؤ گے تمہاری ایک سائیکل خرید دیں گے اچھی سی۔ اب یہ لگا ہوا ہے، رات رات پڑھ رہا ہے، دن دن پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقیں لکھ رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی نظر سائیکل پہ آخر میں جو اس کو ملنے والی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں بچے کی نظر سائیکل پہ ہے، بچے کی نظر ٹافی پر اور آئس کریم پر اور پارک پر ہے، لیکن ماں کی نظر کہاں ہے؟ ماں دیکھ رہی کہ یہ بچہ کھانا کھا رہا ہے، اس کا جسم قوی ہو رہا ہے۔ باپ دیکھ رہا ہے کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ کامل ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو بچے جیسے ہیں ان سے خدا نے کہا کہ آؤ تم نمازیں پڑھو، تمہیں اس کا آج ملے گا، ٹافیاں ملیں گی، آئس کریم ملے گی، وہاں نہریں ہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار، نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، بڑے باغات ہیں وہاں پر، بڑی بہترین غذائیں ہیں وہاں پر۔ کس کے لیے؟ یہ بچوں کے لیے بھی گفتگو ہے، یہ بچوں کے لیے ہے۔ لیکن جو سمجھ چکے ہیں ان سے خدا یہ نہیں کرے گا آؤ جنت کی طرف، ان سے کر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ اپنے خدا کی طرف پلٹ کے آؤ، اس لیے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جنت و جہنم ان کے لیے مسئلہ نہیں رہ گیا ہے۔ عجیب منزل ہے، توجہ فرمائیں، جنت و جہنم ان کے لیے مسئلہ۔ امام علی علیہ السلام عجیب جملہ، یہاں وجد میں آ جاتا ہے انسان، وجد میں آ جاتا ہے انسان۔ دعائے قبیل میں فرماتے ہیں فَحَبْنِي یا الہی و سیدی و ربی و مولایا صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک۔ اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، اے میرے سید، اے میرے مولا، ہم تیرے عذاب پہ تو صبر کر سکتے ہیں لیکن تیری جدائی میں کیسے صبر کر لیں گے؟ عذاب پہ تو صبر کر سکتے ہیں، بہت صابر ہے علی، علی بہت صابر ہے، دیکھ لیا ہے دنیا نے، کہا پروردگار تیرے عذاب پہ تو صبر کر سکتے ہیں لیکن تیری جدائی پہ کیسے صبر کر لیں؟ وَحَبْنِي صَبَرْتُ وَلَا حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلِ النَّظْرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ۔ اور اے میرے پروردگار تیری آتش کی سوزش پہ تو ہم صبر کر سکتے ہیں لیکن تیرے کرم سے دور رہ کے کیسے صبر کر لیں گے؟ یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ یعنی نظر میں اب آتش اور جنت نہیں ہے، یہی تو فرمایا نہج البلاغہ میں 237 نمبر۔ دیکھیں انسان کم سے کم جا کے کبھی دیکھیں تو ان عبارتوں کو، ان حکمتوں کو جو علی نے بیان کیا ہے، کیا حکمتیں بیان کی۔ فرمایا اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً
فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ. بعض لوگ ہوا جو ہر کام تجارت میں تاجر. دبئی میں آئے تاجروں کی تعداد زیادہ ہے. تجارت کرتے کرتے ہر چیز میں تجارت نظر آنے لگتی ہے. رضا خانے میں لیکن فائدہ کیا ہے اس کا؟ مسجد میں پہنچے فائدہ اس کا کیا ہے؟ اور فائدے تک کی نظر پہنچی کہاں؟ وہی آئس کریم تک, وہی ٹافی تک, بس اس سے آگے نظر نہیں پڑتی. لیکن امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ. یہ قوم وہ ہے کہ جو خدا کی عبادت جنت کے لالچ میں کر رہی ہے, تو یہ تو تاجروں کی عبادت ہے. یہ تو تاجروں کی عبادت ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ. اور یہ قوم وہ ہے کہ جو خدا کی عبادت خوف کی بنیاد پہ کر رہی ہے, یہ تو غلاموں کی عبادت ہے. یہ تو غلاموں کی عبادت ہے. لیکن انہی قوموں کے درمیان میں اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا. یہ قوم وہ ہے کہ جو خدا کی عبادت سے شکر ادا کرنے کے لیے کر رہے. شکر یعنی کیا؟ یعنی اے میرے پروردگار, تو نے یہ جو ساری نعمتیں مجھے دی ہیں میری تربیت کرنے کے لیے. اللہ الحمدللہ رب العالمین. روز کہتا ہے یہ انسان صرف خدا کی حمد ہے, اس کے علاوہ کسی کی بھی حمد نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی کسی کی حمد. جس پر نظر پڑتی ہے دل چاہتا ہے اس کی حمد کریں, تو یہ اس کی حمد نہیں ہے, یہ خدا کی حمد ہو رہی ہے. یہ بہت اچھا ذاکر ہے, یعنی خدا نے اس کو وہ زبان عطا کی ہے. یہ بہت اچھا شاعر ہے, یعنی خدا نے اس کو یہ شعر کا حسن عطا کیا. یہ بہت حسین لوگ ہیں, خدا نے ان کو یہ حسن عطا کیا ہے. یہ معصوم طاہر افراد ہیں, خدا نے ان کو طاہر قرار دیا ہے. وہ ظرفیت پیدا کی ہے کہ اپنے آپ کو طاہر رکھیں. یعنی حمد علی کی ہو رہی ہے لیکن اصل میں خدا کی حمد ہو رہی ہے. حمد حسین ابن علی کی ہو رہی ہے لیکن اصل میں خدا کی حمد ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد خدا کی حمد ہے. اس کے علاوہ کس کو حق ہے کہ اس کی حمد کی جائے؟ اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. یہ قوم وہ ہے کہ جو شکر کی بنیاد پر صرف عبادت کر رہی ہے. شکر کرنے کے لیے یہ عبادت آزاد لوگوں کی عبادت ہے, آزاد انسانوں کی عبادت ہے. اس آزادی کی طرف توجہ فرمائی آپ نے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی نظر اتنی چھوٹی نہیں ہے, اتنی نظر پست نہیں ہے کہ اس کی نظر میں وہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, عبد ہوا و حوث بنا ہوا ہے, یا عبد جنت بنا ہوا ہے, یا عبد جہنم بنا ہوا ہے. جہنم کے بندے نہیں بنو, جنت کے بندے نہیں, خدا کا بندہ یہ بننا ہے انسان کو. اور انسان جب خدا کی بندگی کے مقام پر آ جاتا ہے, عجیب جملہ فرمایا ہے, عجیب جملہ بحر الانوار میں ہے. حضرت امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی اکرہ, یہ ہے جو انسان کی سطح کو بلند کرنے جا رہا ہے. انی اکرہ ان اعبد اللہ ولا غرض لی الا ثوابا. مجھے نہایت ناپسند ہے یہ بات, اکرہ, مجھے کراہت ہے اس بات سے. توجہ فرما رہے ہیں, مجھے نہایت ناپسند ہے یہ بات کہ میں خدا کی عبادت کروں اور میری کوئی غرض نہ ہو سوائے ثواب کے. میری کوئی غرض نہ ہو سوائے ثواب کے. نہ غرض جو ہے انسان کی عبادتوں کی, توحید در عبادت کی منزل میں داخل ہو گئے دھیرے دھیرے. عبادت کس کی ہو؟ صرف ذات پروردگار کی. اور یہ سلیقہ سکھایا ہے, لہذا اگر ذات پروردگار کی عبادت ہوگی تو عبادت کی حالت میں اگر دل کو نکال لیا جائے گا تو احساس بھی نہیں ہونے پائے گا, کیونکہ یہ دل خدا میں لگا ہوا ہے.
یہ دل خدا میں لگا ہوا ہے. جو دل خدا میں لگ جائے پھر نہ اسے کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے. میں نے 2 دن پہلے عرض کیا یہ آیت کا یہ ٹکڑا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جنہوں نے کہہ دیا کہ میرا رب خدا ہے پھر اس پر باقی رہے تو نہ کوئی خوف ہے انہیں نہ کوئی ڈر ہے. دوہی چیز تو گھبرائے ہے انسان کو فکر اس بات کی ہے کہ جو کچھ میرے پاس تھا چھن گیا اس کا رنج ہے اسے. ان 2 چیزوں کے علاوہ اور کیا ہے انسان کے پاس؟ انسان کو 2 مصیبت گھیرے ہوئے, 2 مصیبت, صرف 2 مصیبت. کیا؟ ایک ہی کہ جو کچھ تھا چھن گیا اس کے لیے مغموم ہے یہ انسان, رنجیدہ ہے. ہائے میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا, ہائے میری دولت مجھ سے چھن گئی, ہائے میری جوانی مجھ سے چھن گئی, ہائے میری زندگی مجھ سے چھنی جا رہی ہے. رنجیدہ ہے انسان, مغموم ہے یہ انسان, رنج میں پڑا ہوا ہے یہ انسان. یا پھر اور کیا ہے؟ یا پھر جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے چھن جانے کا خوف ہے. کہیں یہ مال نہ چھن جائے, کہیں یہ دولت نہ چھن جائے, کہیں یہ سروس نہ چھن جائے, کہیں یہ ممبر نہ چھن جائے, کہیں یہ اقتدار نہ چھن جائے, کہیں یہ عزت نہ چھن جائے. یا تو چھن جانے جو چیز چھن گئی ہے اس کا غم ہے, یا جو کچھ چھننے والی ہے اس کا خوف ہے. قرآن نے پڑھ کے آواز دی کہ جس نے کہا خدا میرا رب ہے, وہ ایک ذات, تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ اسے کسی چیز کے چھن جانے کا رنج ہے نہ کسی چیز کے چھن جانے کا خوف ہے. یعنی ماضی میں جو کچھ چھن گیا اس کا کوئی غم نہیں ہے, اور آئندہ جو کچھ چھننے والا ہے چھن جائے, خدا تو ہے, زیادہ پھر کوئی خوف نہیں, کسی بات کا خوف نہیں. پھر وہ سر نہیں جھکائے گا, پھر اس کا سر نہیں ٹکے گا. پھر وہ حسین ابن علی کی طرح اٹھ کے کہے گا کہ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے, تم مجھ سے کیا چاہتے ہو, تم سے مجھ سے مدینہ چھیننا چاہتے ہو, چھین لو. سخت ہے حسین کے لیے, لیکن تم مدینہ چھیننا چاہتے ہو, چھین لو. حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. تم مجھ سے حج چھیننا چاہتے ہو, اللہ اکبر. حسین کے لیے بہت سخت ہے حج کو چھوڑ کے چلے جاؤ. جو حج پہ جا چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں, جو حج کی اس فضا کو دیکھ چکے ہیں, اس لذت کو محسوس کر چکے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ حسین کو حج چھوڑ کے جانا کتنا سخت تھا. تم مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتے ہو, حسین کو کوئی غم نہیں ہے. کس منزل پر لے جانا چاہتا ہوں عزیزوں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. خدا تو بہت کریم ہے, ہمارے اسی ناقص کو بھی وہ قبول کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بلند کرے انسان. آخر علی کا چاہنے والا ہے, آخر اپنی عبادتوں کے معیار کو بلند کرے, آگے اپنی زندگی کے فکر کے معیار کو بلند کرے انسان, کیونکہ حسین کا چاہنے والا ہے. حسین کا چاہنے والا تو کسی مقام پر آ کر رک نہیں جاتا. حسین کا چاہنے والا یہ نہیں کہتا کہ خدایا علی اکبر کو دے دیا بس کافی ہے. نہ, بات جہاں تک بڑھتی چلی جائے گی حسین ساری قربانیاں دیتے چلے جائیں گے, اور ساری قربانی دے کے کہیں گے جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی اسی کی دی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یودی حقه المجتہدون. کون بول رہا ہے؟ علی بول رہے ہیں. پروردگارہ یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں جو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. علی اپنی زندگی کے ہر لمحے خدا کی ایک ایک نعمت کا حق ادا کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں پروردگارہ حق تو ادا نہیں ہوا. لا یودی حقہ المجتہدون. یہ نہیں کہا کہ ہم اور آپ نہیں, مجتہد وہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں کوشش کی ہے حق ادا کرنے کی. کوشش کرنے کے بعد علی کی زبان کا جملہ یہ کہ نہیں, حق ادا نہیں ہو سکتا.
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لہذا یہ نہیں کہا کہ بس خدا بس کافی ہے، جوان بیٹے کو دے دیا، آخر انصار میرے چلے گئے، میرا حبیب نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ زہیر کو ہم کتنا سمجھا کے زہیر کو اپنے پاس لے کے آئے تھے، زہیر کو دے دیا خدایا میں نے۔ مسلم ابن اسجا نہیں رہے، بس کتنی قربانی چاہیے؟ نہیں، حسین قربانی دیتے جا رہے ہیں، قربانی دیتے جا رہے ہیں، اور جتنا سخت سے سخت لمحہ آتا جا رہا ہے حسین کے شکر میں اتنی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، کیونکہ قربانی بہت سخت ہے۔ کبھی سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں الہی راضیا برضاک و تسلیما لامرک لا معبود سواک۔ کسی مقام پہ ٹھہرنے والے نہیں ہیں، اور بات حسینی کی نہیں ہے عزیزو، جو بھی ہے یہاں پر عباس خود قربانی دے دیتے، اپنے بازو دے دیتے، لیکن اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک کو بچا لیتے تاکہ ماں دیکھ کے اس کے دل کو تسکین ملتی۔ پہنچ گئے آپ وہاں تک، یہ تو جوان بھائی ہیں، 19 سال کا جوان بھائی، 21 سال کا جوان بھائی، 23 سال کا جوان بھائی، یہ ایک ماں باپ کے ہیں۔ اس کے پہلے 2 اور بھائی، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، ان کی بھی قربانی۔ یہ 5 بھائیوں کی قربانی عباس کی نظروں کے سامنے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے قربان کر رہے ہیں، آخر وہ ماں بھی تو منتظر ہے مدینے میں، اس کو ام البنین کہا گیا ہے، بیٹوں کی ماں۔ ام البنین کے مطلب یعنی بیٹوں کی ماں، یہ لقب دیا گیا تھا اس بیوی کو۔ کیوں دیا گیا تھا؟ کیا مدینے میں اور ایسی کوئی خاتون نہیں جس کے پاس 4 بیٹے رہے ہوں؟ نہیں، بہت خاتون تھی، بہت لوگوں کے پاس 4 بیٹے تھے، لیکن کسی کا بیٹا ام البنین کے بیٹے جیسا نہیں تھا۔ عجیب بیٹے تھے یہ جوان بیٹے، 19 سے 32 سال کے یہ جوان جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے سب اپنا کام چھوڑ کے ان بیٹوں کو دیکھتے تھے، جوانوں کو دیکھتے تھے، ام البنین کے بیٹے جا رہے ہیں۔ عباس کسی ایک کو بچا لو، ماں دیکھے تو کم سے کم، لیکن نہیں، عباس نے کہا پہلے تم جاؤ، عثمان پہلے تم جاؤ، جعفر پہلے تم جاؤ، عبداللہ پہلے تم جاؤ مقتل میں، یہ سارے غم میں اپنے سینے پہ اٹھا لوں۔ قربانی دے رہے ہیں عباس۔ شب عاشور شمر نے امان نامہ بھیجا، عباس نے امان نامے کو ٹھکرایا۔ کیوں ٹھکرایا؟ حسین کے ساتھ آئے ہیں، نظر میں حسین ہے اور حسین کا خدا ہے، اور اگر دشمن کو بھی اس بات کی بہت فکر ہے کہ ہمارے پاس لشکر تو بہت ہے، میمنے کو آمادہ کر دیا ہے، میسرے کو آمادہ کر دیا ہے، قلب لشکر آمادہ ہے، اسلحے سجے ہوئے ہیں، آمادہ ہے سب، دریا پہ 4000 کا لشکر بٹھا دیا گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ جو میرے ساتھ کی نظر خیام حسینی کی طرف پڑتی تھی، کہتی تھی یہ سب کچھ تو ہے مگر ادھر عباس بھی تو ہے، ادھر علی کا لال بھی تو ہے، جس عباس کی وجود سے بیویوں کو ڈھارس تھی، یہی تو مصیبت ہے، یہی تو نوحہ پڑھا حسین نے، میرے بھیا تمہارے بعد وہ آنکھیں اب ان کو سونا نصیب نہیں ہوگا جو تمہاری وجہ سے سوتی تھی۔
ساری قربانیاں دینے کے بعد قاسم جا کے میدان میں لڑ رہے ہیں، عباس دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. جو لاش حسین کو اپنے ردا میں سمیٹ کے لا رہے ہیں، اس کو عباس نے بھی پالا ہے، بڑھایا ہے، فن حرب سکھایا ہے. ان ساری مصیبتوں سے گزر کے عباس آئے ہیں اور آخر میں آ کے اپنے مولا کے سامنے، مولا اب نہیں دیکھا جاتا، یہ دل بھرا جا رہا ہے. بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو. حسین اپنے دل کو تسلی دینا چاہتے ہیں، کسی بہانے سے اپنے بھائی کو روکے تھوڑی دیر کے لیے. یہ 32 سال کا ساتھ چھوٹا نہیں جائے گا. بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو. کہ بھیا آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ اب وہ لشکر تو نہ رہا، تو مجھے اسی لشکر کے پاس جانے دے. حسین نے رخ موڑ دیا، گفتگو کا رخ موڑ دیا. حسین کو سننا سخت ہے، میرا بھائی مقتل میں جائے اور شہید ہو جائے. گفتگو کا رخ کو موڑ دیا. بھیا بچوں کے پانی کا انتظام کر دو. مشکیزے کو لیا، مقتل میں گئے اور جا کے آواز دیا بسر ساتھ یہ رسول کا فرزند ہے، ان کے بچوں کے جگر خشک ہو چکے ہیں، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. رشم چلایا، آواز دی، اے عباس اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے اور وہ میرے اختیار میں ہو تو تمہارے بچوں کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے عباس واپس پلٹے کا، مولا اب مجھ سے نہیں رہا، مولا اب میں جا رہا ہوں. حسین سے آخری مرتبہ رخصت ہو رہے ہیں عباس. اے عباس تھوڑی دیر کے لیے زینب سے بھی رخصت ہو. زینب کو بہت سہارا ہے. اے عباس بیویوں کو بہت سہارا ہے تم پر. بیویوں سے رخصت ہوئے اور میدان میں آئے. عباس کے میدان میں آنا سب کے میدان میں آنے سے جدا ہے. صرف تلوار لے کے میدان میں نہیں آئے، ایک مشکیزہ ہے. یہ مشکیزہ ابھی تو خشک ہے، لیکن جب اس میں پانی آ جائے گا تو تیر کا حملہ اس پر بہت تیزی سے اثر کرے گا. ابھی خشک مشکیزے کو سنبھالنا آسان ہے، لہذا تیزی سے جنگ کرتے کرتے دریا کی طرف پہنچے. جو بھی سامنے آیا بھاگتا ہوا نظر آیا، دریا پہ پہرے ٹوٹتے ہوئے نظر آئے. علی کا لال آ رہا ہے میدان میں، خوف سے فائر کر رہی ہے دشمن کی فوج. صرف عباس کا نام سنگے کہ عباس آ رہے ہیں میدان میں، اور عباس تیزی سے مشکیزے کے لیے ہوئے دریا کے اندر داخل ہو گئے. نہر کے اندر چلوں میں پانی کو اٹھایا. یہی پانی ہے جس کی وجہ سے سکینہ پیاسی ہے، یہی پانی میرا آقا پیاسا ہے. پھر کیا یہ پانی عباس پولیں گے؟ کہ دریا میں پانی کو مارا، مشکیزے کو بھرا. عزیزو آپ کو معلوم ہے یہ مشکیزہ جو خشک ہو چکا ہے یہ اتنی آسانی سے بھرنے والا نہیں ہے. مشکیزہ سمجھ رہے ہیں نا، مشکیزہ چمڑے کا ہوا کرتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے. اس کو بھرنے کے لیے وقت چاہیے، دھیرے دھیرے یہ مشکیزہ بھرے گا. لیکن عباس کے خوف نے دشمن کو اتنا دور کر دیا تھا کہ مشکیزہ عباس نے بھر لیا. اور ابھی تو بلندی سے نیچے کی طرف گئے تھے، لیکن اب اس پستی سے بلندی کی طرف آنا، دشمن واپس پلٹ چکے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تیر ہے، تلواریں ہیں. یہ صرف عباس کا کام تھا عزیزو، یہ صرف عباس تھے کہ اس پستی سے بلندی کی طرف گھاٹ سے آئے اوپر. اور اب دو کام کرنا ہے، ایک طرف جنگ بھی کرنی ہے، دوسری طرف مشکیزے کو بھی بچانا ہے.
اس بیچ میں جس چیز کی عباس کو بالکل فکر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم پہ جتنے بھی تیر آنا ہو آ جائیں، مگر ایک تیر اس مشق سکینہ پہ نہ آئے۔ تھوڑی دیر چلیں آپ مقتل تک، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں سے اٹھیں اور چلیں وہاں مقتل تک، اور دیکھیں کہ اس پورے لشکر میں عباس کو نکلنا ہے اور مشکینوں کو سنبھال کے، اب یہ مشکینہ بن چکا ہے، اب اس میں ایک تیر بھی لگے گا تو پانی بہہ جائے گا۔ علم کو بھی سنبھالو عباس، کہ یہ حسینیت کی نشانی ہے۔ مشکینوں کو بھی سنبھالو عباس، اس میں بچوں کی آس بھری ہوئی ہے۔ گھوڑے کو بھی سنبھالو عباس کی تیزی سے اور مخیموں کی طرف آنا ہے۔ کیا کرنا ہے ایک عباس کو؟